بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. صدق الله مولانا العلی العظیم. کل جس آیت کی تلاوت کی گئی تھی آخر میں، وہ اس کا مضمون یہ تھا کہ اللہ تعالی شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں فرماتے. اگر بغیر توبہ کے دنیا سے چلا جائے تو مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ شرک سے اللہ تعالی بڑے ناراض ہوتے ہیں. جب یہ مضمون نازل ہوا تو یہود کہنے لگے کہ ہم مشرک تھوڑے ہی ہیں، بلکہ ہم تو مؤمن خالص ہیں. اور دلیل میں یہ بات کہنے لگے کہ دیکھو ہم تو پیغمبروں کی اولاد ہیں، کیونکہ سارے پیغمبر انبیاء بنی اسرائیل میں تشریف لائے، بڑی تعداد. ہم نے کسی وقت ذکر کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام کا ایک لقب اسرائیل بھی تھا، جس کے معنی آتے ہیں اللہ کا بندہ. اور ان کی نسل سے جتنے لوگ آئے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی اسرائیل کی اولاد. اللہ نے زیادہ تر پیغمبر، بلکہ سبھی پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بھیجے، سوائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ نے، اللہ نے تنہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل میں پیدا فرمایا. تو یہود اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ ہم تو خاندان نبوت والے ہیں، ہمیں کچھ کرنے دھرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کچھ بھی کریں، رات میں گناہ کریں، صبح ہونے سے پہلے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور جو گناہ ہم دن میں کریں، شام ہوتے ہوتے ہم توبہ کریں نہ کریں، ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ نے انبیاء کو ان کی نسل میں کیا بھیج دیا؟ کہنے لگے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو خدا کے بیٹے ہیں اور دوست ہیں، ہم جو چاہیں کریں، ہم تو لاڈلے ہیں اللہ کے. اور کہتے تھے کہ دیکھو ہمارا تقدس کا عالم یہ ہے، ہم بزرگ اتنے ہیں کہ جنت میں ہمارے علاوہ کوئی جائے گا نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کا رد اس آیت میں فرمایا کہ دیکھو انبیاء کے خاندان میں ہو جانا
یہ کوئی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ نجات کے لیے تو آپ کو اپنے اختیار سے اچھے کام کرنا پڑیں گے، اور اپنی پاک دامنی بتلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پاک دامن تو وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اپنے افعال سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے اپنے آپ کو پاک دامن کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں، قد افلح من تزکا، کامیاب تو وہ ہے جو اپنے آپ کو پاکیزہ بنائے۔ محض یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ محض کسی خاندان میں پیدا ہو جانا یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کا خاندان اونچا ہے اور آپ کا کردار بلند ہے تو آپ کو اس بنیاد پر اللہ کا قرب ضرور نصیب ہوگا، لیکن اگر ایمان نہیں ہے، آپ دیکھیں کتنی مثالیں ہیں اس طرح کی۔ حضرت نوح کی اولاد، حضرت ابراہیم کے والد، خود آقا مکی مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو جہل، اور آپ کے دیگر خاندان والے، اور ایک دیکھیں آپ حضرت بلال ہیں، کہاں سے آئے؟ گھرانے کا کوئی اتنا اونچا نہیں، بلکہ بکتے بکاتے مکے میں آئے۔ آپ دیکھیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، مکہ کہاں ہے اور فارس کہاں ہے؟ ایران سے پہنچے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے تو آپ نے فرمایا، سلمان منا، ای من اہل البیت، سلمان تو ہمارے میں سے ہیں، یعنی سلمان تو اہل بیت میں سے ہیں۔ آپ دیکھیں اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنی ذات سے پاکیزہ ہوتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے تقوی اور طہارت کا حاصل کرنا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ جس کو اپنی توفیق سے پاک دامن بنائے اور وہ اپنے اختیار سے بہترین کام کرے تو وہ اللہ کی نگاہ میں بزرگ ہوتا ہے۔ محض انبیاء کے خاندان میں ہو جانا یہ کوئی بزرگی کی علامت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا، انظر، دیکھو دیکھو، کیف یفترون علی اللہ الکذب، کیسے یہ اللہ پر جھوٹے بہتان باندھتے ہیں کہ کچھ بھی کریں ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور کچھ بھی کریں رات میں تو صبح ہونے سے پہلے معاف کر دیے جائیں گے، اور خود اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور پسندیدہ ہیں، جنت میں ہمارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ دیکھو اللہ پر کیسے جھوٹے بہتان باندھتے ہیں، اللہ نے تو کہیں نہیں کہا۔ پھر فرمایا کہ دیکھو جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان پر جھوٹے الزامات لگانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایک دھاگے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرمائیں گے۔ یہاں ان دو آیتوں کا جو بنیادی سبق نکل کر آتا ہے وہ یہ کہ پاکیزگی اختیار اپنے افعال سے کرنی چاہیے، محض نام نمود یا کسی اور وجہ سے اللہ کی نگاہ میں پاکیزہ نہیں بنا جا سکتا۔ یہ صاف اللہ تعالیٰ نے یہاں یہودیوں کے متعلق جو ارشاد فرمایا اور وہ اپنے بارے میں کیا کہا کرتے تھے اس کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف متوجہ فرمایا کہ اپنے اختیار سے اچھے افعال کرتے رہو، یہی بنیاد ہے اللہ کے یہاں قرب حاصل کرنے کی۔ اللہ فرماتے ہیں،
ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتیلا۔ کیا تم نے اے مخاطب ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ بتاتے ہیں کہ ہم چوں ہیں، ہم چرا ہیں، اپنے آپ کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ پاکیزہ بنے، حضرت بلال پاکیزہ بنے، حضرت سلمان پاکیزہ بنے، حضرات صحابہ اکرام پاکیزہ بنے، ازواج مطہرات پاکیزہ بنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے پاکیزہ بنے، اللہ کے نبی کے گھر والے جو آپ پر ایمان لائے۔ معلوم یہ ہوا کہ پاکیزگی اور تقدس اور بزرگی اپنے اعمال سے آیا کرتی ہے، اور یہ اللہ کی توفیق سے ملتی ہے، اور جو لوگ نااہل ہوتے ہیں اگر انہیں کسی بھی خاندان میں پیدا کر دیا جائے تو محض خاندان میں ہو جانے کی وجہ سے تقدس حاصل نہیں ہوا کرتا۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ حالانکہ پاکیزگی تو اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اس عطا میں ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوتا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا۔ دیکھو یہ لوگ اللہ پر کیسے کیسے جھوٹے بہتان باندھتے ہیں، اور کھلا یعنی ایمان نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے جھوٹا ہونے کے لیے اور ان کے نااہل ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔